اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے آپ کو اپنے محفوظ رکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم اب جو آپ کے سامنے جو سلسلہ پیش کر رہے ہیں وہ شادی بیاہ کے متعلق ہے کہ جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو لا علمی کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسائل ہمارے خود کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہم جس کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں وہ شریک حیات کا انتخاب ہے، یعنی یہ پہلی چیز ہے جس کے لیے قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو کیسے انتخاب کرنا چاہیے اور کیسے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو آگے چل کر ہماری زندگی میں مصیبت پریشانی پیدا کر سکتی ہیں۔ تو بہت ہی عمدہ کتاب ہے اور اس کتاب کو جو ہے اس کے مؤلف جو ہیں حجت الاسلام علی اکبر مظاہری ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے جوان اور شریک حیات کا انتخاب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں نثار احمد زین پوری نے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان کا تحفظ کیسے کیا جائے۔ صادق القول امین قریش وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق کامل رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ شادی سے انسان کا نصف دین محفوظ ہو جاتا ہے اور نصف کی حفاظت اسے خود کرنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت ہر سچے مومن کی دلی خواہش ہے اور وہ اس کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن آج کل کے زمانے میں انسان مذکورہ نصف دین کے قلعے یعنی شادی کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے بھی گھبراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی شریعت کے زاویے کے مطابق نہیں کی جاتی، چنانچہ اس سے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہی دین کا تحفظ اور دو اجنبی خاندانوں کو مہر و محبت کی لڑی میں پرونے کا ذریعہ، عداوت و دشمنی کا سبب اور دین کے تحفظ کا وسیلہ اس کی تباہی کا ذریعہ قرار پاتا ہے، جس کے نتیجے میں کتنے ہی کم سن بچے ماں یا باپ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں اور خطیر رقم مقدمہ بازی میں خرچ ہو جاتی ہے، اور خدا نے جس چیز کو باعث سکون و آرام قرار دیا ہے وہی تشویش اور جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ رسم شادی کو شریعت کے قوانین کے مطابق انجام دلانے اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کے سلسلے میں اصلاح گروں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک کتاب جو ہے وہ جوان اور شریک حیات کا انتخاب بھی ہے۔ عہد جوانی اور شریک زندگی کا انتخاب، آیت اللہ جعفر سبحانی نے اس کا مقدمہ لکھا ہے اور بہت ہی اچھا سا انہوں نے لکھا ہے۔ ابتدا کی ہے انہوں نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر آرام حاصل کر سکو۔ جوان لڑکے اور لڑکیوں کو انسان کی زندگی کے باغ کا میوہ کہا جاتا ہے، لیکن بچپن ہوتا ہے، بچپن گزر گیا اور پھر ایک بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے، لیکن جو اصل جو زندگی ہوتی ہے وہ جوان کی زندگی ہوتی ہے، بہت ہی قیمتی زندگی ہوتی ہے۔ یہ اپنی زندگی کو جاری رکھنے میں مشترکہ کوششوں کی نیاز مند ہے، کیونکہ ایک کوارے انسان کی زندگی تلخ ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اس سے چمن حیات کو درمیان راہ ہی خزاں آ لیتی ہے اور خاک میں ملا دیتی ہے۔ خالق کائنات جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے دونوں صنفوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش ودیت کی ہے،
زندگی کے خاص موڑ پر پہنچ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو چاہنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے. ان کا یہ جو قلبی اضطراب ہوتا ہے یہ شادی ہی سے ختم ہوتا ہے. آیت سے شریک حیات کی تخلیق کا راز یوں بیان کرتی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی تم ان کے ساتھ رہ کر، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر تسکین حاصل کرتے ہیں. دو افراد کا تعاون اس صورت میں مفید اور بقا پذیر ہوتا ہے جب دونوں کے طرز تفکر اور خواہش و میلان میں اتفاق ہوگا. اس کے علاوہ اتحاد کی زنجیر کمزور ہوتی چلی جائے گی. اگر ایسا نہیں ہوگا، یعنی اتفاق نہیں ہوگا، موافق نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک روز یہ ٹوٹ جائے گی اور تعاون کا شیرازہ بکھر جائے گا. ہم چونکہ دنیا دیکھتے ہیں تو خود اپنی زندگی میں ایسے دردناک اور تلخ واقعات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں جو خاندانوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. میاں بیوی کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتے ہیں اور ان کے والدین کے لیے بھی پریشان کن. ان سے مشترکہ زندگی کا محل مندہم ہو جاتا ہے اور ازدواج کے میٹھے درخت پر کڑوے میوے لگنے لگتے ہیں. میاں بیوی عدالت تک پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوم نونہالوں کو ایک دوسرے پر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی راہ لگتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے لیے کوئی دوسرا ساتھی تلاش کر سکیں. یہ چیز وجود میں سب سے اہم اور مؤثر عامل ہے. البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عامل فرد میں منحصر ہے کہ شادی کے ابتدائی مراحل میں شریک حیات کے انتخاب کے وقت غلط چیزوں کو صحیح سمجھ لیا گیا اور انہی چیزوں کی بنیاد پر زندگی کو تشکیل دیا گیا. اگر شریک حیات کے انتخاب میں صحیح اصول کی رعایت کی گئی ہو تو بہت سی طلاقیں نہ ہوں اور لوگ اپنے خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں. اب ہم جوانوں کو دیکھیں، جوانوں میں دونوں ہی آتے ہیں، بچیاں بھی، لڑکیاں بھی آتی ہیں اور لڑکے بھی آتے ہیں، کہ بے پناہ امیدوں سے لبریز قلوب کے ساتھ ایک نئی شاہراہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک مستقل اور ذمہ دارانہ زندگی کی فکر میں ہوتے ہیں. ان کے سامنے دو اہم ارادے ہوتے ہیں. یہ ہر شخص کا منصوبہ ہوتا ہے. دو عظیم منصوبے ہوتے ہیں، دو بلند چوٹیاں ہوتی ہیں اور دو عظیم انتخاب ہیں جن سے گزرنا ہر جوان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور ان دو اہم مسئلوں کے متعلق سوچنا اور انتخاب کرنا، نہ ان دونوں میں سے ایک کو نظر انداز کیا جاتا ہے، نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ تنہا رہنما کے بغیر راہوں کو طے کریں اور صحیح سلامت منزل مقصود تک پہنچ جائیں. ان کی آنے والی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کافی حد تک ان دو ارادوں سے وابستہ ہے. اگر ان دو مرحلوں کو انشاءاللہ طے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو کافی حد تک کامیابی سے نزدیک ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ان دونوں انتخاب میں کامیاب نہ ہوئے تو ان کے لیے بہت سی مشکلات اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ سے سوال کرنے کے وہ کون سے دو انتخاب ہیں؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جوانی میں دو ہی انتخاب ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے کام کا انتخاب، جاب کا انتخاب، پیشے کا انتخاب، اور دوسرا ہے شریک حیات کا انتخاب جس پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ دونوں انتخاب عظیم اور حساس ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے کہیں اہم، حساس اور نازک ہے، اور وہ ہے شریک حیات کا انتخاب. ایک بہت بڑے عارف کا قول ہے، اگر انسان اپنی نصف عمر تک ایک شائستہ اور بہترین استاد تلاش کر لیتا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اپنی نصف عمر میں کامیاب ہو جائے گا. اگر انسان اپنی نصف عمر شائستہ اور مناسب شریک حیات حاصل کرنے میں کھپا بھی دے تو بھی ٹھیک ہے،
کیونکہ اپنی باقی نصف عمر میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ شادی میں دیر کی جائے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ شریک حیات کے انتخاب میں دقت سے کام لیا جائے، اور آگے چل کے ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ کیا آج تک آپ نے کسی ایسے کامیاب مرد کو دیکھا ہے جس کے ساتھ شائستہ بیوی ہو؟ کیا آپ نے کسی سعادت مند عورت کو دیکھا ہے جس کا شوہر لائق ہو؟ ہم جس معاشرے کو دیکھتے ہیں عام طور پہ اس میں یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اب ضروری نہیں ہے کہ پارٹنر جو ہے وہ صرف بیوی ہی ہو، وہ تو اس کے متعلق یہ کتاب ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک ذہین، جفاکش اور محنتی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ صفورہ ہیں، حضرت ابراہیم کے ساتھ ہاجرہ ہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کی والدہ جناب مریم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ جناب خدیجہ ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ہمراہ جناب زینب عالی مقام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سب پہ درود و سلام۔ چنانچہ علماء اور عظیم دانشوروں اور موجودوں کے ساتھ شریف اور شائستہ خصلت خواتین رہی ہیں، خواہ وہ زوجہ ہیں، ماں ہیں یا بہن ہیں، بیٹی ہیں، کسی بھی روپ میں۔ لیکن چونکہ خواتین عام طور پر گھروں میں رہتی تھیں اور معاشرے میں کم ظاہر ہوتی تھیں، اس لیے ان پر صاحبان قلم اور مورخین نے بہت کم لکھا ہے۔ نتیجے میں وہ شہرت سے محروم رہی ہیں۔ لیکن اس بات کے پیش نظر کہ شریف مرد و عورت دونوں ہی ایک دوسرے کی کامیابی میں مؤثر ہیں، دونوں برابر ہیں، اس حیثیت سے ان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مردوں کی کامیابی میں خواتین کا زیادہ کردار رہا ہے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ زندگی اور خاندان کا محور عورت ہے۔ اگر یہ محور متزلزل ہو جائے اور اس میں ضعف اور ناپائیداری پیدا ہو جائے تو زندگی کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، اور اپنی زندگی میں مرد کا کامیاب ہونا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح مرد و عورت میں سے ہر ایک کی لیاقت و شائستگی کا اثر دونوں کی کامیابی پر ہے، اس طرح ان کی نااہلی اور ناشائستگی بھی ایک دوسرے کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ بے دین اور بد اخلاق عورت مرد کو ذلیل و حقیر کر کے رکھ دیتی ہے، اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیتی ہے۔ اسی طرح بے دین اور بد اخلاق مرد بھی خاتون کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور اسے نفسیاتی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بد اخلاق اور بدچلن عورت سے پیغمبر خدا نے اللہ سے پناہ طلب کی ہے، پروردگار اس عورت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے کے زمانے سے پہلے بوڑھا بنا دے، یعنی ضعیفی پہ پہنچا دے، اتنی بد اخلاق ہو۔ اور آیت اللہ خمینی کا بھی ایک مشہور جملہ ہے جس میں یہ ہے کہ عورت کی محبتوں سے مرد معراج پر پہنچ جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر عورت گھر میں سکون رکھے، محبت دینے والی ہو، بہت ہی لائق و شائستہ ہو اور با اخلاق ہو، تو وہ اپنے مرد کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے یعنی کہ جتنے قریبی ہیں ان کو وہ معراج پہ پہنچا سکتی ہے۔ یہ خدا ہی جانتا ہے اس سلسلے میں کتنی صلاحیتیں اور ذہانتیں برباد ہو جاتی ہیں، کتنی طاقتیں اس وحشتناک دلدل میں پھنس جاتی ہیں اور کتنے ہنسمکھ چہرے پژمردہ ہو جاتے ہیں۔ اس ازدواجی زندگی میں کتنے حوادث جنم لیتے ہیں۔ تباہی اس مرد کے لیے جس کا نالائق عورت سے سابقہ ہو، اور بد نصیب ہے وہ بیچاری عورت جس کا پست مرد سے سابقہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس سلسلے میں بہت کچھ اچھی باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔